بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں جس چیز کا تذکرہ ہوگا وہ عنوان ہے ایک بلند پایہ محقق کے 100 علمی و اخلاقی اوصاف۔ ایک بلند پایہ محقق کے 100 علمی و اخلاقی اوصاف۔ تحقیق کسے کہا جاتا ہے؟ تحقیق یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو ثابت کرنا، اور اصطلاح میں تحقیق کہا جاتا ہے اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرنا، کہ انسان نے جو مدعا قائم کیا ہے وہ اپنے مدعا کو کسی دلیل کے ساتھ واضح اور ثابت کرے، اس چیز کا نام تحقیق ہے۔ اب ایسے کون سے اوصاف ہیں جو انسان اپنی زندگی میں لے کر آئے تاکہ معاشرے میں اس کا شمار ایک اچھے علماء میں اور محققین میں شمار ہو؟ تو 100 اوصاف کا تذکرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر یہ کسی کی زندگی میں آ جائیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے تحقیق کے ساتھ وابستگی عطا فرمائیں گے۔ باقی علم تحقیق اور تحقیق کا اسلوب کب سے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے احادیث کے معاملے میں تحقیق کو شروع کیا۔ یہ واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 748 ہجری نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر مسئلہ پوچھا، کیا دادی کو میراث ملے گی؟ قرآن و سنت میں اس کے لیے کیا حصہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے ایک جملہ فرمایا، ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، ما اجد لک فی کتاب اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں پاتا۔ اور پھر فرمایا، وما علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لکی شیئا، ذکر لکی شیئا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں بھی میں نے آپ کے لیے کوئی تذکرہ نہیں پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، دادی کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے فرمایا، کیا اس معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی گواہ ہے کہ جس نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو کہ دادی کے لیے میراث میں چھٹا حصہ ہے؟ تو صحابی رسول ہیں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ دادی کے لیے میراث میں چھٹا حصہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر فیصلہ دے دیا کہ دادی کو میراث میں چھٹا حصہ ملے گا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ یہ واقعہ لکھ کر ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کان اول من احتاط، کان اول من احتاط فی قبول الاخبار، سب سے پہلے انسان جنہوں نے احادیث کے معاملے میں تحقیق اور احتیاط کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کان اول من احتاط فی قبول الاخبار۔ تو یہ واقعہ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے معاملات میں جو تحقیق کی احادیث کے معاملے میں روایات میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی احادیث کے معاملے میں نہایت تحقیق کرتے تھے کہ جب بھی کوئی دین کی بات اور فیصلہ ثابت کرنا ہوتا تو وہ سوال کرتے کہ تم نے یہ جو بات سنی ہے کیا تمہارے ساتھ اس معاملے میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں یہ واقعہ لکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے تو وہ دروازہ نہ کھول سکے، ان سے نہ مل سکے۔
انہوں نے دوسری دفعہ دستک دی، تیسری دفعہ دی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصروفیت تھی، تو جیسے ہی کام تھوڑا نمٹایا باہر نکلے تو ان کو تلاش کرنے کے لیے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کافی آگے چلے گئے تھے، نے بلایا اور ان سے کہا بھائی تم کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے حدیث سنائی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم جب کہیں جاؤ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اور اگر تمہیں اجازت دے دی جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم واپس لوٹ آؤ۔ تو اس حدیث کی وجہ سے میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اس پر اپنے ساتھ کوئی گواہ لے کر آؤ کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی اور نے بھی سنی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گزر رہے تھے، انصار صحابہ کی مجلس تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بات میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو پھر وہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ یہ بات میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، کہ معاملے میں گواہ کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی گواہی دے رہے اور ان کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دے رہے۔ یہ واقعہ تذکرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 11 پر ہے۔ تو دیکھیں حضرت عمر نے بھی اپنے دور کے اندر حدیث کے معاملے میں نہایت تحقیق کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے تحقیق کا یہ اسلوب ابتدا سے چلا آ رہا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی آدمی خبر لے کر آئے تو وہ اس بات کی فوراً تصدیق نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ خبر لانے والا کون ہے۔ اگر ثقہ اور قابل اعتماد ہے تو اس کی بات کو قبول کرے، اور اگر فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کرے، ورنہ نادانی میں کہیں حملہ کر دے گا تو اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تم خوب اس کی وضاحت کر دو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم پہ حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان فرمائی کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ آگے بیان کرے۔ تو معلوم ہوا تحقیق یہ ہے، آدمی کوئی بھی بات سنے تو اس کی تحقیق کرے، پھر اس بات کو آگے بیان کرے۔ حضرات سلف میں بھی یہ بات رہی ہے کہ وہ معاملات کی تحقیق کرتے تھے، اسی وجہ سے سند کی اہمیت ہے کہ حضرات محدثین جب کوئی آدمی ان کے سامنے کوئی بات بیان کرتا وہ کہتے اس کی سند بیان کرو۔ اگر روایت کی سند ہوتی تو بات کو قبول کرتے، اور اگر سند نہ ہوتی تو اس بات کو قبول نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ سند دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو انسان جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا سند بھی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان جو دین کی بات لے رہا ہے وہ قابل اعتماد آدمیوں سے لے، ہر آدمی سے دین کی بات نہ لے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ متوفہ 110 ہجری کا قول امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو تم یہ دین کی بات کس سے لے رہے ہو۔ معلوم ہوا ہر کس اور ناکس سے دین کی بات نہیں لی جائے گی جب تک کہ وہ قابل اعتماد اور ثقہ نہ ہو۔ ثقہ ہو تو اس کی بات لی جائے، ورنہ اس کی بات قبول نہ کی جائے۔ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول مقدمہ مسلم میں ہے، فرماتے ہیں لا یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الثقات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات نقل کی جائے گی تو ثقہ آدمی ہو تو بات قبول ہوگی، ورنہ وہ بات قبول نہیں ہوگی۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا اسی تحقیق کی وجہ سے دین کے اندر سند کی اہمیت ہے۔ باقی سند کی اہمیت پر اگر آپ اقوال پڑھنا چاہو تفصیلاً تو امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں، اور شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 ہجری کی کتاب الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، حضرت نے سند کے بارے میں حضرات سلف کے جتنے اقوال آپ کو ملے
تابعین، تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے، تو تخریج کے ساتھ اور تعلیق کے ساتھ ان تمام اقوال کو جمع کر دیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں ایک واقعہ بھی لکھا کہ تحقیق کی وضاحت کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملات کے اندر تحقیق ضروری ہے، اور انسان کو جہاں محدثین کے حالات معلوم ہو وہیں سنین وفات بھی معلوم ہو، تاکہ اگر کوئی غلط بات کی نسبت کرے تو اسے پتہ چل سکے۔ مقدمہ مسلم میں ایک واقعہ ہے، ایک راوی ہے معلّہ بن عرفان، معلّہ بن عرفان، اس نے یہ بات بیان کی کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی، تو اس موقع پر ایک بڑے محدث موجود تھے، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، تمہاری کیا رائے ہے کہ عبداللہ ابن مسعود موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گئے؟ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے سن 32 ہجری میں، اور صفین کا واقعہ پیش آیا سن 37 ہجری میں، 5 سال کے بعد۔ تو اب یہ جو بات تم کہہ رہے ہو کہ وہ صفین کے موقع پر آئے تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی، تو محدث نے جرح کی امام ابو نعیم نے، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے؟ تو دیکھیں سن وفات کے ذریعے سے اس کی غلطی پکڑی گئی۔ یہاں امام ابو نعیم وہ محدث نہیں ہے کہ جنہوں نے حلیۃ الاولیاء، معرفت الصحابہ یا دلائل النبوہ لکھی، ان کا انتقال تو 430 ہجری میں، وہ ابو نعیم اصفہانی الگ ہیں، یہ امام ابو نعیم محدث یہ الگ ہیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری، انہوں نے بھی سن وفات کے ذریعے سے غلطی کا علم لگایا اور بتایا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے سند کی اہمیت، سنین وفات کا تذکرہ یہ انسان کو یاد ہو۔ یہ واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے دور میں بادشاہ کے پاس کچھ لوگ آئے، غیر مسلم تھے، عیسائی، انہوں نے کہا کہ ہم سے جزیہ نہ لو، ہمارا جزیہ معاف ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کس نے معاف کیا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ جزیہ معاف کیا ہے، اور ہمارے پاس تحریری ثبوت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ہم سے یہ ٹیکس معاف کر دیا گیا۔ اور جب وہ خط دیکھا گیا تو وہ خط لکھا ہوا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، یعنی اس میں لکھا تھا کہ کاتب اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس معاملے میں گواہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بادشاہ وقت نے وہ خط لے کر، اس دور کے یہ محدث تھے خطیب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی طرف بھیجا، ان سے پوچھا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں۔ انہوں نے خط دیکھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات جھوٹ ہے، یہ خط ٹھیک نہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا یہاں لکھا ہے کہ خیبر کے موقع پر یہ خط لکھا گیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت امیر معاویہ تو اسلام لائے تھے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں، اور یہ واقعہ خیبر کا پیش آیا سن 7 ہجری میں، تو اس وقت تک تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، تو یہ خط انہوں نے کیسے لکھ دیا؟ نمبر 2، سعد بن معاذ گواہ ہے، حالانکہ وہ تو خندق میں شہید ہو گئے تھے، زخم لگے اور ان زخموں میں ان کی شہادت ہوئی، اور غزوہ خندق کا واقعہ سن 5 ہجری میں پیش آیا۔ تو کیا وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے کہ وہ اس معاملے میں گواہ بن گئے؟ اس لیے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بادشاہ وقت ان کے اس جواب سے بڑا خوش ہوا۔ تو یہ واقعہ بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں 3 جلد صفحہ 224 پہ نقل کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تحقیق کرنا ہر معاملے کی نہایت ضروری ہے، اس کے ذریعے سے صادق اور کاذب کی بات کے صدق اور کذب کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ اب ایک محقق کی زندگی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اس کی زندگی میں وسعت مطالعہ ہو۔ نمبر 1، وسعت مطالعہ ہو۔ جتنا مطالعہ وسیع ہوگا اتنی اس کی تحقیق کارآمد ہوگی۔ انسان تحقیق تب کرے گا، کسی معاملے میں تب لکھے گا جبکہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں سے وہ آگاہ ہو، اس میں اس نے سلف کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہو، اس عنوان پر متقدمین متاخرین نے کیا لکھا ہے اسے معلوم ہو۔ اب ایک آدمی ایک عنوان پہ لکھنا چاہ رہا ہے
اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس عنوان پر پہلے عربی زبان میں کیا کام ہوا، فارسی میں کیا ہوا، اردو میں کیا کام ہوا، اس عنوان پر کون کون سی کتابیں لکھی گئیں، یا مجھے یہ مواد کن کن کتابوں میں ملے گا، جب اس کے پاس معلومات ہی نہیں وہ لکھے گا کیا؟ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی دریا میں کود جائے، تیرنا نہ آتا ہو تو لازمی بات ہے ڈوبے گا۔ اب مقالہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن مطالعہ اس کا وسیع نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں لکھ پائے گا، اور اگر لکھے گا بھی تو اس میں وہ تحقیق کی جھلک نہیں ہوگی جو وسیع مطالعے والے کی تحقیق میں ہوتی ہے۔ اس لیے بہرحال مطالعے کو وسعت دی جائے۔ حضرات سلف کی کتابوں میں آپ کو تحقیق میں بنیادی وجہ ان کا مطالعہ وسیع تھا۔ مثلا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری سید الخاطر میں لکھتے ہیں، انی طالعت 20,000 مجلدۃ فی طلب العلم، کہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اب یہ بات تو ہمیں ذرا بعید نظر آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مطالعے کے اندر ایسی چاشنی اور راحت ملتی تھی جس طرح آج ہمیں اپنی گپ شپ میں، بات چیت میں، موبائل کے چلانے میں بظاہر نظر آتی۔ پھر یہاں جلدوں سے مراد شاید یہ ہے کہ اس دور میں 20 صفحات پر جلد کا اطلاق ہوتا تھا، اور عموماً تحریر اس دور میں طول میں لکھی جاتی تھی، عرض میں نہیں لکھی جاتی تھی۔ صفحے کے ایک طرف لکھا جاتا تھا، دوسری جانب نہیں لکھا جاتا تھا، لکڑی کے قلم سے وہ موٹا موٹا لکھا جاتا تھا، اور وہ 20-22 صفحات پر جلد کا اطلاق کرتے تھے۔ اس اعتبار سے انہوں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کر دیا۔ لیکن آج چونکہ کتابیں چھپتی ہیں کمپیوٹرائز ایڈیشن میں، اور ان کا فونٹ 13، 14، 15 ہوتا ہے، صفحات کی دونوں جانب لکھا جاتا ہے، اس لیے جو مواد اس دور میں 5 جلدوں میں آتا تھا، 7 جلدوں میں آتا تھا، آج وہ 1 جلد میں آ رہا۔ اس لیے اس بات کو مبالغہ نہ سمجھا جائے۔ حضرات سلف نے یہ جو بات کہی ہوتی ہے وہ لوگ صادق اور سچے تھے، اور ان کی تصانیفات میں اس بات کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ تو علامہ ابن جوزی کا مطالعہ اتنا وسیع تھا، تو ان کے حالات پر ایک کتاب ہے شیخ عبدالحمید علوجی کی، مؤلفات ابن الجوزی کے نام سے، اس میں لکھا ہے انہوں نے 519 کتابیں تصنیف کی ہیں، اور ان کی چھوٹی بڑی ان تمام کتابوں کے رسائل کے نام بھی لکھے۔ تو بہرحال مطالعہ وسیع تھا، اس لیے بہت بڑا کام کر کے چلے گئے۔ اس لیے میں نے پہلی گزارش عرض کی، ایک اچھا محقق وہ ہوگا جس کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ حضرت امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1352 ہجری، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حدیث اور رجال کی دنیا میں ایک مقام عطا فرمایا۔ پیچھے وجہ ہمیں ان کی وسعت مطالعہ نظر آتی ہے کہ 200 صفحات یومیہ مطالعہ کرتے تھے، اور نقش دوام میں تو لکھا ہے 20 دنوں میں حضرت نے فتح الباری کی 14 جلدوں کا مطالعہ کر دیا۔ تو مطالعے کی وسعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام دیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ متوفہ 1052 ہجری، شیخ کے حالات اخبار الاخیار میں، شیخ اتنا مطالعہ کرتے تھے رات کا اندھیرا چھا جاتا، دیے کی روشنی میں والد صاحب منع بھی کرتے لیکن پھر بھی یہ کہتے نہیں سوتا ہوں تھوڑی دیر مطالعہ کر لوں، مطالعے میں لگ جاتے، والد صاحب کو رحم آ جاتا، وہ ان سے کتاب لیتے چلے جاتے، پھر مطالعے میں لگ جاتے۔ کہا مجھے سونے میں اتنی راحت نہیں جتنا مطالعے میں راحت ہے۔ تو بسا اوقات مطالعہ ایسا عمیق ہوتا اور ایسی یکسوئی سے اور توجہ سے ہوتا، ایک دفعہ دیے کی روشنی میں ان کا امامہ پیچھے سے جلتا گیا، انہیں پتہ نہ چلا، اور جب بالوں تک وہ کیفیت پہنچی، بال جلنے لگے، تب پتہ چلا۔ یعنی مطالعے میں انہماک اتنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی دین کا ایک بہت بڑا کام لیا۔ تو بہرحال جتنے بھی جید علماء آپ کو نظر آئیں گے اور جن میں تحقیق کی جھلک نظر آئے گی، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ نمبر 2، ان کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ تقویٰ۔ انسان ایک اچھا محقق تب بن سکتا ہے جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، ورنہ آدمی بہت مطالعہ کر بھی لیتا ہے، پڑھ بھی لیتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں اس کو یاد نہیں رہتی۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان نے جو پڑھا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، جو مطالعہ کیا ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا، لکھنا شروع کرتا ہے قلم ساتھ نہیں دیتا، اور مضامین پر اس کی توجہ ہوتی ہے کچھ کروں، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میں کہاں سے لکھوں اور مجھے مواد کہاں سے ملے گا، تو حافظہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ بنیادی وجہ تقویٰ کی کمی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گئے
تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جملہ ذکر کیا ہے الداء والدواء میں، تو امام مالک نے ایک نصیحت کی تھی، انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، اسے گناہوں کے ساتھ مٹانا نہیں، اس لیے جتنا تقوی ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے دین کا کام زیادہ لے گا۔ تو بہتر ہے کوشش کی جائے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر خاص طور پر اشراق کے وقت کو کارآمد بنائیں، اس دوران تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، حفظ حدیث ہو، اور اس کے بعد آدمی اشراق پڑھ کر پھر اپنے کام کو شروع کرے، تو یہ اس کا روحانی ناشتہ ہوگا جس کی وجہ سے دن بھر میں اللہ اس سے کافی کام لے گا۔ جس پہ لکھنے بیٹھے گا اللہ مضامین کا القاء کرے گا، اور تقوی کی وجہ سے اللہ علم وہابی اور علم لدنی دے گا۔ تو من عمل بما علم ورثہ اللہ علما بما لم یعلم، تو سلف کی زندگی میں تقوی کی جھلک بہت زیادہ تھی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 728 فرماتے ہیں، کنت اذهب الى المساجد المهجورة وامرغ وجهي في التراب واقول یا معلم آدم و ابراہیم علمنی، ویران مسجدوں میں جا کر میں پیشانی رگڑتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا، مجھے بھی علم عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وقت کا شیخ الاسلام بنایا۔ اس لیے بہرحال اچھا محقق وہ ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہو۔ نمبر 3، نظام الاوقات ہو۔ نظام الاوقات ہو یعنی صبح سے لے کر رات سونے تک اس کے اوقات طے ہوں کہ میں نے فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے نظم کی مخالفت نہ کرے۔ آپ کو جتنے بڑے علماء نظر آئیں گے جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوگا اور اللہ نے علمی اور عملی اور دعوتی میدان میں ان سے کام لیا ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نظام الاوقات ہوگا۔ اس لیے محقق وہ ہے جس نے اپنے اوقات کے لیے ایک نظام رکھا ہو اور پھر وہ اس کی پابندی بھی کرے۔ آپ دیکھیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بہت بڑا دین کا کام لیا، اور حضرت کی زندگی کا بنیادی وصف جو تھا نظام الاوقات تھا، وقت کی پابندی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، یہاں تک کہ مجالس حکیم الامت میں واقعہ ہے، حضرت کے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ملنے آئے، تب بھی حضرت نے اپنے نظم میں تاخیر نہیں کی، فرمایا اس وقت میرے لکھنے کا وقت ہے، اگر آپ کی اجازت تو میں کچھ لکھ لوں۔ چند جملے لکھے واپس آ گئے، اور فرمایا میں نے اس لیے کیا تاکہ اس میں ناغے کی وجہ سے برکت ختم نہ ہو جائے۔ تو نظام الاوقات بڑی اہم چیز ہے کہ انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 513 ہجری، ان کا واقعہ ذیل و طبقات الحنابلہ میں ہے۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کتاب الفنون لکھی ہے، جس کے بارے میں علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں وہ 800 مجلدۃ، 800 جلدوں میں کتاب ہے۔ فرماتے تھے میری عمر کے 80 سال ہو گئے لیکن علم کا جو شوق 20 سال میں تھا وہ اب بھی باقی ہے۔ اور ان کے بارے میں ایک جملہ لکھا، لا یضیع ساعۃ من عمرہ، انہوں نے زندگی کا ایک سیکنڈ ضائع نہیں کیا۔ اور یہاں تک انہوں نے اپنے وقت کا لحاظ رکھا کہ یہ ستو پانی میں ڈال کے گھول کے پی لیتے تاکہ ایسا نہ ہو میرا وقت اس میں کھانے میں پینے میں لگے تو میں کوئی علمی کام کرنے میں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، سستی نہ ہو جائے، اور پھر کھانے پینے اور حاجت میں وقت لگے گا، یہ وقت بھی دین میں لگے۔ تو بہرحال جن لوگوں نے نظام الاوقات کی پابندی کی اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا۔ نمبر 4، یکسوئی۔ ایک اچھا محقق وہ ہوگا جس کی زندگی میں یکسوئی ہوگی۔ یکسوئی کا مطلب ہے اس کے تعلقات کم سے کم ہوں گے، ضرورت کے مطابق وہ لوگوں سے ملے گا اور ضرورت کے مطابق وہ لوگوں سے گفتگو رکھے گا۔ اس لیے کہ ایک آدمی کے تعلقات زیادہ ہوں، لوگوں سے میل جول ملاپ زیادہ ہو تو اسے ٹائم ہی نہیں ملے گا مطالعہ کرنے کا اور تحقیق کرنے کا۔ اور یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس جگہ مطالعہ اور تحقیق کرے وہاں بچوں کا شور شرابہ نہ ہو، آمد و رفت نہ ہو، آنے جانے والے نہ ہوں، تاکہ اس کی توجہ ساری اپنے مطالعے پہ رہے۔ تو ایسے کمرہ اور ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں یکسوئی کے ساتھ انسان اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ نمبر 5، مقصد کے ساتھ لگن ہو۔ ایک اچھا محقق وہ ہے کہ جسے اپنے مقصد کے ساتھ لگن ہو، دلچسپی ہو۔ اب ایک آدمی یہ تحقیق کرنا چاہ رہے لیکن مقصد دلچسپی نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی تو میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ ہوگا،
میری مراعات بڑھ جائیں گی، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا، جہاں جاؤں گا لوگ ڈاکٹر صاحب کے لقب سے مجھے یاد کریں گے۔ تو اب اس کا مقصد تحقیق کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد ڈگری کا حصول ہے، اس کا مقصد دنیا کا مفاد ہے، اس کا مقصد اپنے تشہیر اور شہرت ہے۔ اس لیے وہ آدمی محقق نہیں کہلاتا کہ جو دوسروں کو پیسے دے کر اپنا کام کروا دیتا ہے۔ محقق وہ ہوگا جس میں ذاتی دلچسپی اور لگن ہوگی کہ میں اس عنوان پہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آنے والی امت کو فائدہ پہنچے، خود مطالعہ وسیع ہو، میری ذات کو بھی ہو، اور اس عنوان کے ذریعے جو پڑھیں اس کے سامنے بھی علم کی راہیں کھل جائیں۔ اس لیے جسے دلچسپی نہ ہو وہ تحقیق کے عنوان کا انتخاب نہ کرے، اس پہ لکھے نہیں، پہلے ان کتابوں کو پڑھے جس سے اس کا مطالعہ وسیع ہو، شوق بڑھے، جب شوق بڑھ جائے، لگن بڑھ جائے، پھر کسی تحقیقی کام کو اور موضوع کا انتخاب کر کے پھر اس پر لکھے۔ نمبر 6، علمی انہماک ہو۔ علمی انہماک ہو اس کا مطلب ہے اس کی ساری توجہ اپنے علم اور تحقیق کے ساتھ ہو، یعنی اوڑھنا بچھونا تحقیق ہو، صبح سے لے کر شام تک وہ یہی سوچ رہا ہو میں نے آج اتنا کام کر دیا، ابھی فلاں مضامین لکھوں گا، اس کتاب کے تحت اتنے باب ہوں گے، باب کے تحت اتنی فصلیں ہوں گی، فصلوں میں یہ مواد ہوگا، سارا دن وہی علمی انہماک ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور اس کی توجہ بہت سارے معاملات میں بکھری ہوئی ہے، کاروبار میں، تجارت میں، دوستوں میں، سیاست میں، دیگر معاملات میں، تو وہ تحقیق نہیں کر پائے گا۔ حضرات سلف میں دیکھیں علمی انہماک بہت زیادہ ہوتا تھا، صرف اور صرف ان کی توجہ اس پر ہوتی۔ امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ متوفی 170 ہجری، ان کا واقعہ وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ نے لکھا، یہ علم عروض کے بانی ہیں۔ انہماک ایسا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ میں کتاب لیے پڑھ رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے آ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں آئے، ستون آگے تھا، انہیں پتہ نہیں تھا، مطالعے میں انہماک میں ستون سے ٹکرا گئے، نیچے گرے، بے ہوش ہو گئے، گھر لایا گیا، اسی تکلیف اور چوٹ میں 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو علمی انہماک ایسا ہے کہ وہ لوگ چاہتے تھے راہ چلتے بھی ہمارا وقت ضائع نہ ہو، راستے میں چلتے وقت بھی ہم کچھ نہ کچھ مطالعہ کریں تاکہ یہ وقت بھی قیمتی ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، انہوں نے کتاب العین لکھی، علم عروض کے فن کو انہوں نے لکھا، تو یہ سب کچھ ان کے علمی انہماک پہ ہوا۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نحو کے بڑے امام ہیں، علمی انہماک کا یہ عالم ہے۔ وفیات الاعیان میں علامہ ابن خلکان نے ان کے حالات میں واقعہ لکھا، ایک دفعہ مسجد سے نکلے، گھر جا رہے تھے، ہاتھ میں کتاب تھی، مطالعہ کرتے ہوئے، پیچھے سے کوئی گھڑ سوار آ رہا تھا تیزی میں، انہیں پتہ نہیں تھا، تو کانوں کی سماعت تھوڑی ان کی کمزور تھی، تو اس نے پیچھے سے آواز بھی دی، بھئی ہٹو آگے سے، ان کو پتہ نہ چلا، تو وہ گھوڑا بھی قابو میں نہیں تھا، وہ زور سے جو ان سے ٹکرایا تو یہ نیچے گر گئے، سر لگا تو بے ہوش ہو گئے، گھر لایا گیا، اسی یعنی گرنے کی وجہ سے، دماغی چوٹ کی وجہ سے ان کا تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ تو علمی انہماک ان لوگوں کا اتنا ہوتا تھا کہ ہر وقت توجہ اپنی کتاب اور تحقیق پر۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بہت بڑا کام لیا، تاریخ بغداد ان کی ہے، الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع ہے، الکفایہ فی علم الروایہ ہے، اور ان کی شرف اصحاب الحدیث ہے، الرحلہ فی طلب الحدیث ہے، الفقیہ والمتفقہ ہے، یعنی ہر عنوان پہ انہوں نے لکھا، خاص طور پہ حدیث میں۔ ان کے بارے میں امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ، کان الخطیب یمشی وفی یدہ جزء یطالعہ، خطیب راستے میں چلتا تھا تب بھی مطالعہ کرتا تھا۔ تو اس انہماک نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 852 ہجری، زندگی میں ہر وقت یہی معمول تھا، یا لکھتے یا پڑھتے یا مطالعہ یا عبادت، یہاں تک کہ جب قلم کو تراشتے تھے اس دوران بھی زبان ہل رہی تھی، کسی نے پوچھا، فرمایا میں اس دوران درود شریف پڑھتا ہوں تاکہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو۔ تو بہرحال سلف کی زندگی میں نے ایک بات عرض کی، علمی انہماک تھا، اس لیے محقق وہ ہوگا جس کی ساری توجہ اپنی تحقیق پر ہو۔ نمبر 7، فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر صبر کرے۔ فقر و فاقہ اور تنگ دستی پر صبر کرے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، انسان جب تحقیق کر رہا ہو تو اس پر حالات اس قسم کے آتے ہیں، کبھی گھر کی ضروریات ہیں، گھر کے اندر بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، مصائب ہیں، علم کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، مال خرچ کرنا ہے لیکن اس کے پاس اسباب اور ذرائع نہیں ہیں، تو ان تمام حالتوں میں وہ صبر کرے، اپنی تنگ دستی یا فقر کی وجہ سے اپنے عنوان اور تحقیق کو چھوڑے نہیں، اللہ تعالیٰ اس عسر کے بعد یسر لائے گا،
اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے بعد اس کے لیے راحت لائے گا، اس مشقت کے بعد اللہ اس کو عزت عطا فرمائے گا، اور یہ آزمانا اور یہ جانچنا اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ نمبر 8، ہر نوع کی امہات کتابوں کا مطالعہ کریں، ہر نوع کی امہات کتابوں کا مطالعہ کریں۔ دیکھیں، ایک آدمی تحقیق کر رہا ہے لیکن اسے ہر فن کی اصطلاحات اور ہر فن میں پیش آنے والی تعریفات اور معلومات سے وہ واقف نہیں ہے تو اس کی تحقیق کارآمد نہیں ہوگی۔ مثلاً وہ نحوی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، صرفی اصطلاحات سے، منطقی اصطلاحات سے، تفسیر کی اصطلاحات سے، بلاغت سے۔ جب ہر نوع کی امہات فنون کتابوں کو وہ نہیں جانتا، وہ کیا تحقیق کرے گا؟ اور اگر وہ لکھے گا بھی، کوئی بات آئے گی اس کی غلط تشریح کر دے گا تو وہ تحقیق فائدہ مند نہیں ہوگی، اس کے لیے پریشانی، رسوائی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے پہلے امہات کتابوں کا مطالعہ کر کے ہر فن کی اصطلاحات، تعریفات، تشریحات سے وہ واقف ہو، اس کے بعد اس فن پر لکھے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امہات کا لفظ میں نے لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فن کی ساری کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نحو کی سب پڑھے، صرف کی سب پڑھے، منطق کی سب پڑھے، بلکہ ایک جامع کتاب کا انتخاب کر کے اس کا مطالعہ کر کے اصطلاحات کو سمجھ لے کافی۔ سب کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور تمام کتابوں کے مطالعے کے لیے تو نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے، پھر ہی جا کر انسان پورے اسلامی ذخیرے اور لٹریچر اور لائبریری کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس لیے امہات کتابیں جو ضرورت کی ہیں وہ مطالعے میں ہوں۔ نمبر 9، فن کے ماہرین اور محققین سے تعلق ہو، فن کے ماہرین اور محققین سے تعلق ہو۔ آپ تحقیق پہ لکھنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ اس فن میں ابھی نئے نئے داخل ہوئے ہیں، آپ کو اس فن کے نشیب و فراز کا علم نہیں ہے، اس لیے آپ کسی محقق عالم سے رابطے میں رہیں، میں اس عنوان پہ تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں، کس طرح کروں، میں کن کتابوں کا مطالعہ کروں، مجھے مواد کن کن کتابوں میں ملے گا، تحقیق کرتے وقت طریقہ کار کیا ہو، کتنے ابواب ہوں، کتنی فصلیں قائم ہوں، کہاں سے آغاز کروں، اختتام کہاں ہو، تمہید کیا ہو، ابتدائیہ کیا ہو، مضامین کا مواد کہاں ملے گا، استنباط کیسے ہوگا۔ اور اگر آپ خود سے شروع کریں، نہیں میں لکھتا ہوں، کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ لکھ لیں گے لیکن بعد میں آپ کی محنت ضائع جائے گی، اور بسا اوقات آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا، لیکن اگر آپ کسی صاحب علم سے مشورہ لے لیں گے تو آپ کا اتنا وقت ضائع نہیں ہوگا، وہ آپ کو مصادر بتا دیں گے، اس موضوع پر فلاں فلاں کتاب مطالعہ کریں، فلاں فلاں جگہ آپ کو مواد ملے گا، تو کم وقت میں زیادہ کام ہو جائے گا، تو رخ آپ کو مل جائے گا، بجائے یہ کہ ہم ٹھوکر کھائیں اور ہمیں تجربہ ہو، اس سے بہتر ہے دوسروں کے تجربات سے فائدہ لیں۔ اس لیے کسی اچھے محقق کی 1 گھنٹے کی گفتگو انسان کے 10 سال کے مطالعے سے بہتر ہے اس لیے وہ اپنے 1 گھنٹے میں آپ کو وہ رخ اور وہ مضامین اور وہ باتیں بتا دے گا جو شاید آپ اپنے ذاتی مطالعے سے ان نتائج پر پہنچ نہ سکیں۔ تو بہرحال محققین علماء سے تعلق کا ایک فائدہ یہ ہوگا آپ کا جو مطالعے کی سوچ اور فکر، جذبہ، یہ بڑھتا رہے گا۔ جب کبھی جذبے میں کمی آئے گی تو آپ دوبارہ شروع کر دیں گے ان سے گفتگو، تو ان کو دیکھ کر انسان بڑھے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جس کی صحبت سے انسان علمی اعتبار سے آگے بڑھے۔ جیسے موبائل ہے، اسے چارجنگ کی ضرورت ہے، علمی اعتبار سے اس کے اندر بھی جذبہ اور چارجنگ پیدا ہو، اور یہ محققین کی صحبت سے ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی کمی آئے، ایسے علماء سے تعلق رکھیں، ان کے پاس آئیں جائیں بیٹھیں تو آپ کا جذبہ بڑھے گا۔ نمبر 10، مراجع اصلیہ اور مراجع ثانویہ کا علم ہونا چاہیے۔ مراجع اصلیہ اور مراجع ثانویہ کا علم ہونا چاہیے۔ محقق وہ ہیں جسے یہ معلوم ہو کہ مراجع میں اصل مرجع کیا ہے، ثانوی مصدر کیا ہے۔ دیکھیں، اصل مراجع وہ ہوتے ہیں جہاں کسی بات کو صاحب واقعہ خود بیان کر رہا ہے، سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے، یا جو بات پیش آئی ہے وہ خود وہ شخص بیان کر رہا ہے، یا جو وہاں موجود تھا وہ بیان کر رہا ہے، یا اس نے جس سے سنی ہے اس کے حوالے سے سند کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو وہ اصل مرجع ہے۔ مثلاً اب احادیث ہیں، اب اگر ہم حدیث لکھتے ہیں ریاض الصالحین سے، یا علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے الجامع الصغیر سے،
یا ہم حدیث لکھتے ہیں کنز العمال سے یا مشکات المصابیح سے، یہ مراجع نہیں ہیں۔ مراجع کیا ہے کہ ہم حدیث کو براہ راست صحاح ستہ سے لکھیں، کہ اب اگر آپ نے مشکات میں حدیث پڑھی، وہاں لکھا ہوا ہے بخاری کی روایت ہے، تو آپ مشکات سے حوالہ نہ دیں، آپ بخاری میں اس روایت کو تلاش کر کے بخاری کا کتاب اور باب جلد صفحہ رقم الحدیث لکھ دیں۔ آج کے دور میں رقم الحدیث بھی لکھنا چاہیے، ساتھ کتاب اور باب کی تعیین ہو جائے، تاکہ اگر کسی کے پاس کوئی بھی نسخہ ہو تو وہ مراجعت کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ ہے مراجع اصلیہ۔ عموماً ہمارے ہاں مصادر ثانویہ کا حوالہ دیا جاتا ہے، کہیں حوالہ ہوگا حدیث میں جامع الصغیر کا، مشکات کا، اور کہیں حوالہ ریاض الصالحین کا، کہیں آج کے دور کی کسی کتاب کا، تو یہ مصادر نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ مصادر اصلیہ کا حوالہ۔ اسی طرح ایک آپ بات نقل کر رہے ہیں، مثلا آپ نقل کرتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے الجامع الصغیر میں، اور آپ وہ عبارت نقل کر رہے ہیں ہدایہ سے، وہ بات نقل کر رہے ہیں ہندیہ سے، محیط برہانی سے، یہ تحقیق نہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ آپ وہ بات امام محمد کی اصل جامع الصغیر کے صفحہ نمبر کے ساتھ لکھیں، چونکہ وہ کتاب مطبوع ہے اور وہ مصدر ہمیں مل رہا ہے، الا یہ کہ وہ مفقود ہو جائے یا وہ کہیں نہ ملے یا مخطوطہ ہو، تو پھر انسان اس کے قریب زمانے میں جو گزرے ان کے حوالے سے لکھ دے۔ لیکن جب وہ مصدر موجود ہے تو ہم نے حوالہ اسی مصدر کا دینا ہوگا۔ یا آپ کوئی بات لکھتے ہیں، مثلا خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں یہ بات لکھی، اور آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں آج کی کسی کتاب کا، اور یہ حوالہ دے رہے ہیں بعد میں مثلا تاریخ الاسلام ذہبی میں کہ انہوں نے خطیب کا حوالہ دیا، تو یہ حوالہ نہیں۔ کوشش کریں خطیب کی اصل تاریخ بغداد میں دیکھیں، اگر وہ بات ہے تو اصل کا حوالہ دیں۔ یعنی یہ بات میں نے عرض کی کہ جو صاحب واقعہ جس نے وہ بات لکھی ہے اس کی کتاب سے حوالہ دیا جائے، یا جس کتاب کے اندر احادیث کو سند سے ذکر کیا جا رہا ہے اس کی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں۔ یہ ہے مصدر اصلیہ۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے آپ لکھتے ہیں کہ امام محمد نے امام صاحب کی رائے لکھی ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ رائے ہدایہ سے، ہندیہ سے، شامی سے لکھیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ امام صاحب کی وہ رائے کہ اگر انہوں نے موطا امام محمد میں دی ہے وہاں کا صفحہ نمبر لکھیں۔ اگر امام صاحب کی وہ رائے امام محمد کی کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں ہے وہاں سے رائے لکھیں۔ تو بہرحال تحقیق کیا ہے کہ مصادر اصلیہ کا اور مصادر ثانویہ کا انسان کو علم ہونا چاہیے، اور کوشش و حوالہ متقدمین کی کتابوں سے ہو۔ جب تک وہ بات متقدمین کی کتابوں میں مل رہی ہے تو ہمیں متاخرین سے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں تائید میں لگا لیں، لیکن بنیاد کس کو بنائیں؟ متقدمین کو بنائیں۔